مل کے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید یسلم ما فی الفجور صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. برادران اسلام، ہمارا ایمان، عقیدہ اور یقین ہے کہ جہاں مجلس سے امام حسین علیہ السلام منعقد کی جائے وہاں 14 معصومین کی حاضری یقینی ہوتی ہے. 14 معصومین کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت سر کر کے بلند آواز سے سارے حضرات مل کے صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. صلوات کو پڑھنا زحمت نہیں رحمت ہے، نکاحت نہیں عبادت ہے، قرض نہیں فرض ہے، احسان نہیں ایمان ہے. صلوات مشکل نہیں آسان ہے، اس لیے کنکر نہیں دور بن کر، گنہگار نہیں ہور بن کر، خطاوار نہیں طلبگار بن کر، شرم سے نہیں پورے بھرم سے. صلوات اتنی بلند پڑھیے کہ غیبت کی مسند پر حیبت کی نقاب اوڑھ کے بیٹھنے والا ہمارا امام جو عرش تک ہماری آوازیں پہنچانے کا ذمہ دار ہے ہم سب سے راضی ہو جائے. بارگاہ آقا کی ذات پہ خندہ پہچانی سے ہر مومن بآواز بلند صلوات پڑھ دے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب ایک زحمت مہمان کی گزارش مانتے ہوئے ایک ایک قدم آگے آ جائیے درود پڑھتے ہوئے سارے یہ تو صحیح نیڑے آ جائے تو دھوپ تو بیٹھے ہوئے ایک ایک قدم درود پڑھتے ہوئے. اللہ نے حرکت میں برکت رکھی ہوئی اور آل محمد کی ذات پہ درود پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے کہ میرا 5واں معصوم فرماتا ہے جب کوئی مومن ہم اہل بیت محمد پہ ایک بار صلوات پڑھے پھر وہ 400 سال تک نہ پڑھے. 400 سال کے بعد جب وہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے دامن ہلا کے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب مکمل نہیں لکھا گیا ہے. اور سارے پڑھ بھی فراز حضرت کاظمی. اب تمام موالیان حیدر کرار کی سماعتوں کی قدم بوسی کا شرف حاصل کرتے ہوئے دعا وہ ہے کہ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق کہ جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں. نہیں دعا میں عقیدہ جاگے گا اور آدھے بندے ویسے پریشان ہو جاتے ہیں. مولوی پہلی علی ویکھا ہے وہ تو ہوئے مولوی کھلوے ہی ازاد چاہ تو بعد وہ تو ایٹی گرمی ادھے بندے وچو ڈار جانے میں ہونے نے پتہ نہیں کیڑی دوزخ دے چکر لوائے اگے گرمی تو تپے کھڑے ہیں تو ایک دوزخ کی گلنا کرائے. اس بات پر مطمئن رکھنا رہنا میں مولوی نہیں اطمینان رکھنا میں بہلول کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ولایت علی کے ترانے گایا کرتا ہے. اس بات بہت میں رہنا. اور دوسری بات میرا عقیدہ اگر اس میں شک کروں تو ایمان میں شک آ جاتا ہے. علی والوں کا اور دوزخ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. میرے جذبات نہیں ہیں، پاک رسول کا فرمان ہے
کہ علی اگر ساری دنیا تیری محبت پہ اکٹھی ہو جاتی اللہ دوزخ کبھی خالق ہی نہ کرتا، تو جو علی کی محبت پہ نہیں وہ جائے جہنم۔ تو جسے علی سے محبت ہے بے فکر ہو کے بیٹھے، ذکر علی میں پریشان ہونے والی بات ہی کوئی نہیں۔ باقی رہ گیا میرا آپ کا تعلق ہونا، جن کا عقیدہ ٹھیک ہو وہ اجنبی نہیں ہوا کرتے۔ اب باقی جنت میں بھی یہ خوف نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ جنت کا بھی لالچ مولوی صاحب کو ہو، جن کو فکر پڑی ہوئی جنت کی، بڑی قیمتی جنت ہے، کچھ بھی کریں گے جنت کے لیے، لمبی زلفیں رکھیں گے جنت کے لیے، چھوٹی شلوار پہنے گے جنت کے لیے، لمبی قمیض جنت کے لیے، سینے پہ مسواک جنت کے لیے، بسترے اٹھا کے کندھے پہ حیدر کو چھوڑ کے دار بدار جنت کے لیے۔ جسے بولنا آتا ہے وہ بولے میرے ساتھ، یہ تھوڑا تھوڑا کیا ہو سکتا، جس بندے کو بولنے کی عادت ہے وہ ذرا آگے آ جائے میرے پاس۔ آئمہ شاہ مجھے کرنی نہیں آتی، ٹوٹ کے میرے پاس نہیں ہوتے، موضوع میں نے پورا پڑھنا لیکن اس سے پہلے آپ کو جگانا ضروری، اس لیے کہ میں یہ چٹ میرے پاس ہے، قبلہ صاحب جہاں میں ممبر چھوڑ کے وہاں خطاب فرما رہے ہیں، تو انہوں نے مکان چاک کے ہیں کہ میں گجرات میں تو یاد آ، ٹھیک ہے جی، اس بات کی تسلی رکھے کہ انہوں نے آنے، اور جب تک انہوں نے آنے وہ ٹائم میں نے پڑھنا ہے پورا، اور اس ٹائم میں نے آپ کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا۔ چوراہے کے مجلس ہے، دنیا کو یہ کہنے کا موقع قطر نہیں دیں گے کہ پتہ نہیں کیا ٹوٹ کے سنا کے چلے جائے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، پہلے جملے سے آخر جملے تک اسی آیت پہ بحث ہو، اور اسی میں سارا دین سمجھا کے جائیں گے۔ آل محمد اتنی بھی عطا کی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو تسلی اس لیے کروایا تھا کہ جنت مولوی صاحب کے لیے قیمتی، ٹھیک ہے نا؟ علی والے اتنا پروٹوکول ہی نہیں دیتے جنت کا، اس لیے کہ دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے، میں نے موڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے۔ جس کی زبان ہے وہ بولے گا، اور جنت بھی مولوی صاحب کی بڑی قیمتی ہے۔ مولوی اور ملانگ کا پھٹا والا کیا ہے؟ مولوی تو ملانگ کا پھٹا کیا ہے؟ مولوی کو ملانگ اچھا نہیں لگتا، ملانگ تو مولوی جگہ جھگڑا ایک بات پہ ہے۔ معرفت والے بیٹھے ہو، میں وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں سارا جھگڑا سمجھ میں آ جائے کہ مولوی کی قیمتی ترین شے کا نام جنت ہے، کچھ بھی کرے گا جنت کے لیے۔ نہیں کسی کے دل میں یہ غلط فہمی نہ ہے کہ ہم معاذ اللہ کو جنت کے منکر ہیں، ہم منکر نہیں، ہم جنت پہ مطمئن ہیں، ہمیں اطمینان ہے جنت پہ۔ امام کعبہ بھی آیا تھا تو اس کو بھی پوچھا گیا تھا، حضور آپ کعبے میں جماعت کرتے ہیں، جنت تو آپ کی پکی ہونے کا پتہ نہیں۔ اللہ کی مرضی، انشاءاللہ جیسے وہ چاہے، 5-7 میں جواب دیتے، پکا کوئی بھی نہیں دیتا۔ ملانگ کو ایک بندے نے پوچھا ملانگ کا جنت جانا ہے، انہوں نے کہا جب میں نہیں جانا تھا جنت علی گالی کوڑے۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ؟ قیمتی ترین شے کا نام جنت ہے، کچھ کرے گا جنت کے لیے، علی سے دشمنی جنت کے لیے، شیعوں کا جلوس ہو جنت کے لیے، سلطنانے نکلنے دینا جنت کے لیے، یعنی ہر الٹا کام کرنے کے بعد بھی اس کے شہر میں جنت ہے۔ مولوی اور ملانگ کا پھٹا یہ ہے کہ مولوی کی قیمتی ترین شے جنت کو علی کے ایک ملانگ نے گلی نکل کو فٹ پاتھ میں رکھ کے بیچ دیا۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے بھلات کی جیو کو جات بات بھائی طرح ذرا جھگڑا۔ اب اگر جانتے ہیں تو گفتگو شروع کریں۔ میرے خوش بختی کے بعد اعظم شاہ جی عمران صاحب تشریف فرمائے، میں تقویت محسوس کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں ان کے لیے مولا ان کی رزق کی عزت باقی میں اضافہ کرے۔ میں نے قرآن مجید سے سورہ مزمل 73واں سورہ، اس میں سے آیت ہے اس کا نام نمبر 15، آیت نمبر 15، اللہ کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا، ہم نے۔ اب قرآن بھی اندھے حافظوں کو سمجھ نہیں آتا تو شیعوں کا قصور کیا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے بھیجا، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ، تمہاری طرف ایک رسول۔ اللہ کہتا ہے ہم نے بھیجا، مولوی کہتا ہے یہاں بنا تھا،
اللہ کہہ رہے ہم نے بھیجا، یہاں آ کے نہیں بھیجا، تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہم نے جو تم پر شاہد ہے، تھا نہیں ہے۔ کیسا رسول؟ کما ارسلنا، جیسے ہم نے پہلے بھیجا، الہ فرعون رسول، فرعون کی طرف ایک رسول، ویسا رسول ہے جیسا فرعون پر بھیجا۔ کون آیا تھا فرعون؟ ادھر جو بیٹھے ہو دسے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ اچھا ظاہری زندگی میں موسیٰ پہلے آیا، محمد بعد میں آیا۔ ظاہری زندگی میں ایسے ہیں کہ موسیٰ پہلے، محمد بعد میں۔ قرآن کی ترجمہ کرو نا، بالکل منو ان جیسے آیت کہتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تم پہ ویسا رسول بھیجا جیسا میں نے فرعون پر بھیجا تھا، یعنی فرعون پر پہلے آیا تھا، تم پہ بعد میں آیا ہے، لیکن ہے ویسا جیسے اس پہ آیا تھا۔ تو آیت کا مفہوم نکالو تو آیت کہتی ہے محمد موسیٰ جیسا ہے، قرآن کہتا ہے محمد موسیٰ جیسا ہے، قرآن کہتا ہے محمد موسیٰ جیسا ہے۔ جس کی توجہ ہو گئی ہے جملہ وہ سمجھے گا، جس کی نہیں ہے وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے، میں اسے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شیعہ تمہارے مذہب پہ حملے بڑے ہو رہے ہیں، اللہ کرے انہیں قرآن سمجھ میں آ جائے، انہیں شیعہ مذہب سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے تم پہ ویسا رسول بھیجا جیسا میں نے فرعون کو بھیجا تھا۔ فرعون کو تو موسیٰ آیا تھا، آیا بھی وہ پہلے تھا، محمد بعد میں آیا تھا۔ آیت کا مفہوم نکلتا ہے کہ محمد موسیٰ جیسا ہے، محمد موسیٰ جیسا ہے، محمد موسیٰ جیسا ہے۔ میں نے تقریر میں 5-7 دفعہ کہہ دیا کہ محمد موسیٰ جیسا ہے۔ کفر کے فتووں کی فیکٹریاں کھول گئی، انہوں نے مجھ پہ کفر کے فتوے لگا لیے۔ صبح ہر مولوی میرے خلاف پرچہ کٹوائے گا کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس نے توہین رسول کی ہے۔ میں نے کہا میں کر کے بیٹھا ہوں تو تم نے سارے مولوی یہی کہیں گے کہ تم نے کہا کہ محمد موسیٰ جیسا، تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے محمد موسیٰ جیسا۔ سارے مولوی یہی تو کہیں گے کہ موسیٰ نبی ہے، بے شک موسیٰ نبی ہے، لیکن محمد جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا تمہیں قرآن پڑھ کے بھی عقل نہیں آتی، موسیٰ نبی ہو گئے، محمد جیسا نہیں، تو مولوی ہو گئے محمد جیسا کیسے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ آپ سلامت ہیں؟ بھائی جب وہ موسیٰ نبی ہو محمد کی برابری نہیں کرتا، تم مولوی ہو گئے، وہ نبی ہے، آپ خیر سے جمعرات کی روٹی مانگ کے کھاتے۔ ہم جیسے اور ہم جیسے بھی اچھا گستاخ رسول کے فتوے کاٹ رہا ہے۔ یہ پچھلے دنوں علامہ ناصر سرکار علامہ ناصر پہ کاٹا گستاخ رسول کا فتوہ۔ شرم نہیں آتی؟ جو رسول کی اولاد کی بھی عزت کرتا ہو، تم عزت نہیں کر سکتے، شیعوں کو گستاخ تو نہ کہو۔ نہیں، گستاخ رسول کا فتوہ کاٹنے کے بعد عدالت میں یہ گرا ہوئی تھی جس میں علی کے اس ملنگ نے جج کو 40 منٹ تک بولنے نہیں دیا۔ تو سرکار علامہ ناصر عباس نے ایک جملہ فرمایا تھا، انہوں نے کہا اچھا اگر میں گستاخ ہوں تو پھر اپنی کتابوں کو سمندروں میں پھینک دو، ورنہ تمہاری کتابیں کھول کے میں سارے گستاخ گنوانا شروع کروں گا، پھر برا نہ منانا، ہر اس گستاخ کو قتل کرنا پڑے گا، اس کے خلاف فتویٰ دینا پڑے گا۔ وہ کوئی ہو، جب بھی تھا، جیسا بھی تھا، جہاں بھی تھا، اپنا تھا کہ گانا تھا، گورا تھا، کالا تھا، سورا تھا کہ سالا تھا۔ جس کے لگے میں بلا دیں بولے ہائے نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ تو کاٹے کون ہم پہ گستاخ رسول کے فتوے؟ بھائی کیا آئین ہے تمہارے پاس؟ کون کاٹے؟ ہمیں گستاخ رسول کے تو ہمیں کہہ کون رہا جسے اپنی نعت کے شعر سمجھ نہیں آتا؟ اے پیچھے نہیں ہے نا جی میرا میں ٹی وی دے بیٹھے بول گیا جام کے گہرے شب معراج کی شب نبی کو عرش پہ خدا نے بلایا سویرے سویرے۔ جنہوں گرمی لگی سوچ لے میں کیا گیا معراج کی شب دیتے رات پہ یہ گستاخ رسول کا پرچہ ہم پہ کاٹے، نبی کو عرش پہ بلایا۔ آکھے اللہ نے سونے نو عرشہ تے آجا چپ کر،
کچھ سن جا چپ کر کے، کچھ سنا جا۔ اچھا سنتے بندہ چپ کر کے لے تو سنائے کہ جڑے چپ ہوئے میں جو تھے چپ کر کے کھلو رہا ہوں، تُسی آنکھوں میں قبلہ بڑی سونی گال سنا رہے ہیں، چپ کر مولوی پڑے ہیں چپ کر تو انہوں کسی آنکھیں کسی آنکھیں نہیں پہلے تیرے سپیکر کھولتے ربی اللہ والا چاند چڑھ دا شکر ہے سفر مکہ ہے سپیکر کھول کے شروع ہو جاتے ہیں دنیا تے آئے نہیں تیری کوئی مثال دا لاب کے لئے ہمیں کتھوں بھئی پہلے جو کہہ رہے ہو آیا ہی کوئی نہیں پھر ٹینشن یہ ہو گئی کہ کتھوں یہ کتھوں تمہیں بتاتا ہے کہ کوئی ہے یہ کتھوں تمہیں ٹینشن ڈالتا ہے کہ کوئی ہے نہیں شیعہ جتنے بیٹھے ہو فراز اپنا عقیدہ پڑھنے لگا میں سپیکر میں چراہے میں کہہ رہا ہوں اگر تمہیں اتنا شوق ہے اودے نال دا سونا لگنا ہے آجا شیعہ کی مجلس میں ایک نہیں 14 دکھا دیں گے جس کی توجہ ہے بولے میرے ساتھ ایسے نہیں سارے بلند کرو ہائے میری گستاخ رسول کا سرکار کہ ہم اچھا ہم کہیں نور تو کافر تم اپنے جیسے کہو تو مسلمان ہم اچھا بہت بڑا لطیفہ بھی دین میں سرکار فرماتے ہیں انا مدینہ تو العلم مولوی کا نام پڑھنا نہیں ہوتا یہ لطیفہ ہے وہ کہہ رہے ہیں میں علم دا شہر فیل مدرسہ دا مولوی کا نام پڑھنا نہیں آتا اللہ کہتے ہیں ویسا رسول ہے جیسا فرعون پر تھا توجہ ہے کہ بس یہ ایک آیت ہے میں بار بار دہراتا رہوں گا تاکہ آپ کو یہ شک بھی نہ پڑے کہ شاید میں موضوع سے ادھر ادھر ہو کہ آپ کو ادھر ادھر کی سنا کے چلا گیا ویسا رسول جیسا فرعون پر تو کون آیا فرعون پر موسیٰ ہے موسیٰ کی 1 منٹ میں تاریخ سنا دوں تاکہ پھر یہ جیسا اور ویسا اس کا فرق باہر نکل آئے ٹھیک ہے ایمین موسیٰ ابھی دنیا میں آیا نہیں یہ یہودی نجومی تھے انہوں نے کافر فرعون سے کہا ہے موسیٰ آنے والا ہے تیرا تختہ اٹھے گا ایک آنے والا تیرا تختہ کس نے کہا یہودیوں نے کس سے کہا کافر سے فرعون کافر یہودی نجومی یہودی کافر سے کہہ رہے تھے ایک آئے گا تیرا تختہ الٹے ایک آئے گا تیرا تختہ الٹے یہودی کہہ رہے تھے موسیٰ آئے گا کافر فرعون ہو کے یہودیوں کی مان گیا کہ آئے گا یہودیوں نے کہا موسیٰ آئے گا کافر ہو کے مان گیا کہ وہ آئے گا میں کہتا ہوں مسلمانوں تم سے تو فرعون کا عقیدہ اچھا ہے اسے یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ کا موسیٰ آئے گا یہودیوں کی مان گیا تمہیں تو مصطفیٰ کہہ گیا ہے کہ میرا مہدی آئے گا جس کا عقیدہ ہے وہ بولے میرے ساتھ موسیٰ آئے گا تیرا تختہ الٹے آ گیا موسیٰ ایک دن 70,000 بچہ مروایا اس نے موسیٰ کی دشمنی ایک قرآن ہے میں کوئی کہانی تفسیر پڑھی میرے آئے ٹھیک ہے جی اور یہ قصہ ایسا ہے کہ آپ سب کا سنا ہوا لیکن نتیجے وہ جو فراز دے گا وہ پھر آپ پہلی دفعہ سنیں موسیٰ آ گیا دنیا 70,000 بچہ مروایا اس نے 70,000 اللہ 70,000 کی قربانی بھی دے لیتا ہے لیکن حجت کو زندہ رکھتا ہے موسیٰ آ گیا 70,000 مروا بیٹھا تھا بچہ ماں ڈر گئی کہ 70,000 بچہ مروا بیٹھا میرے بچے کا کیا ہوگا قرآن کہتا ہے اللہ کی آواز ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف قرآن پڑھ کے عقل کرو موسیٰ کی ماں نبی نہیں معصوم کی ماں ہے اچھا موسیٰ کی ماں پہ وحی ہو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں علی کی ماں کو وحی ہوئی یہ کیسے ہو گیا
قرآن کہتے ہیں ہم نے معصوم کی ماں کی طرف وحی کی، یہ بچہ تابوت میں ڈال پانی کے حوالے کا ہے، تیری امانت ہم تجھے واپس کریں۔ ماں نے تابوت میں ڈال کے پانی کے حوالے کریں۔ اچھا بڑا عجیب تابوت، اس میں سراغ کوئی نہیں، ہو تو موسیٰ کا نقصان، نہ ہو تو موسیٰ کا نقصان۔ سراغ ہو پانی اندر آئے موسیٰ مر جائے، نہ ہو ہوا نہ آئے موسیٰ مر جائے۔ برادران کی کتابیں کہتے ہیں 70 دن تک موسیٰ اس تابوت میں رہا، پانی کی لہروں۔ میں نے قبلہ سے کہا، میں نے کہا 70 دن چھوڑو، 70 منٹ ایک ایسے تابوت میں رہو۔ انہوں نے کہا ہم کوئی موسیٰ جیسے ہیں۔ میں نے کہا پھر پھرے منہ تمہارا، جب تم موسیٰ جیسے تھے تو محمد جیسے، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہر گل تے مائے کلے جا نہیں لاندہ جی، تسی جا گئے ہوں تو آٹی باری، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا وہ تابوت موسیٰ کا عمران شاہ جی پانی کی لہروں پہ تیرتا ہوتا، فرعون کے محل کی پچھلی دیوار تھی دریا کے اندر، تابوت لگ گیا اس کے ساتھ۔ اس نے دیکھا، سپاہیوں سے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کوئی تابوت ہے، کہ نکالو۔ نکالا، کھولا، بیچ میں اللہ کی حجت۔ اب ظاہر ہے کہ حجت خدا کی ہوگی تو اس کے حسن کا تذکرہ میں تو نہیں کر سکتا۔ اچھا اس کی بیوی ہے آسیہ۔ دیکھو سارا شیعہ مذہب کی رحم شجید، سارا شیعہ مذہب موسیٰ کے اس کے فرعون کے گھر میں ثابت ہو جاتا ہے۔ لوگ جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا، میں وہاں ثابت کرتا ہوں۔ اس کی بیوی تھی آسیہ۔ اب شیعہ مذہب نظر آئے گا، آسیہ کو ہم کرتے ہیں سلام، بیوی فرعون کی ہے، ہمارا سلام۔ اچھا وہ شوہر آسیہ کا ہے، ہماری لعنت ہو۔ یہی تو شیعہ مذہب ہے نا، کہ ہم نے رشتہ دیکھا ہی نہیں کہ بیوی کس کی ہے، وہ شوہر کس کا ہے۔ یہ ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ لعنت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہم پاگل نہیں ہیں، ہمارا مذہب کچی پکی روٹی کا مذہب نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے۔ ہم لعنت آنکھیں بند کر کے نہیں کر دیتے۔ شیعہ مذہب میں ہوتا ہی وہ لعنتی ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے۔ قدرات والے مجھے تمہاری معرفت کا دعویٰ نہیں، کس معراج پہ ہو تم شیعہ مذہب میں وہ لعنتی ہوتا ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے۔ یعنی اللہ نہ ہو بن بیٹھے ہمارے مذہب میں لعنتی ہے، نبی نہ ہو بن بیٹھے ہمارے مذہب میں لعنتی ہے، امام نہ ہو بن بیٹھے ہمارے مذہب میں لعنتی ہے، سید نہ ہو بن بیٹھے ہمارے مذہب میں لعنتی ہے، وارث رسول نہ ہو بن بیٹھے وہ لعنتی ہے۔ آسیہ یعنی وہ بڑے بڑے سید گزرے، اردو والا نام لکھا، ایک بندہ کہتے سید نہ ہو، میں کہے اردو والا ہے سید نہ، مجھے تیجے بندے گال سنی ہوندی نا، ایک بندہ تو سید ہونا کہ نہیں نا، تیجے دیکھ لیا پکا کر کے سید نہ، سید نہ جتنے پریشان ہو کے دیکھ رہے جی انڈیا قریب ہے، اس ایک بندہ ٹولے سے آ جائے رہن لگ ہندو، اور مولوی صاحب کے بعد جا قبلہ میں قرآن ہی پڑھے اور میں نے دین کا مطالعہ بھی کیا، بڑا اچھا دین ہے اپنا، کیا بات ہے نبی کی، کیا بات ہے قرآن کی، مسلمان ہونا چاہتا۔ وہ کہے پڑھ کلمہ، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے پڑھ لیا، اس نے کہا جی میں کیا بن گیا، اس نے کہا مسلمان، اس نے کہا جی میں نے قرآن پڑھا ہے، اللہ جنت کا وعدہ مومنوں سے کرتا ہے، یہ مومن کیسے بنتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے علی شن ولی اللہ پڑھنے سے۔ اس نے کہا جی آپ مسلمان ہی ٹھیک ہے، ہو گئے مسلمان، کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا جی میرا نام تو رام گوپال ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا تم اللہ رکھا ہے حدیث، یہ جن اللہ ہی رکھ داؤں، انہوں نے کہا تو اللہ رکھا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن مولوی صاحب مسجد میں تھے، اللہ رکھا صاحب آگے گلی میں، بندے نے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا سید اللہ رکھا شاہ، میں سید اللہ رکھا شاہ۔
اور تو سارے چپ کر کے وہ تڑپ کے باہر آ گیا جس نے کلمہ پڑھایا تھا. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے آپ نے کہا تھا اللہ رکھا تو میں سید اللہ رکھا شاہ. میں نے اپنے سید کیسے ہو گئے تو میں نے کہا مولوی صاحب کل کلمہ پڑھا نبی کا. وہ کہنے دو اسے سید کہہ دیا تو کیا جرم کیا؟ آپ نے تو کلمہ پڑھایا نبی کا کلمہ پڑھا کے اسے مسلمان کیا. وہی مولوی صاحب کہنے لگے نہیں یہ سید نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اسے کیا ہو گیا ہے؟ کلمہ تو پڑھ بیٹھا. اس نے کہا بے شک کلمہ پڑھا ہے. کل تک یہ انڈیا میں بہت پوچھتا تھا آج کلمہ پڑھ کے سید کیسے ہو گیا؟ اور میں نے کہا غیرت کر کے فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ انڈیا کے بتوں کا پجاری کلمہ پڑھ کے سید نہیں ہو سکتا تو مکے کے بتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سید کیسے بن گئے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ جسے سمجھ آئیے وہ بلند کرو حیدری. سید کی مختصر ترین تعریف یہ ہے کہ جس کا اپنی ذات سے لے کر آدم تک نسل میں مشرک کوئی نہ ہو وہ سید ہے. تو جن کی بغلوں سے محمد نے خود بوت نکالے ہو خیر سے او یا کلی سیدنا او پھر نہ ہی نہیں. حالانکہ سلمان فارسی کو رسول نے کہا تم من اہل بیت ہے ہماری اہل بیت میں سے. اس نے نہیں کہا میں سید. تو جن کے لیے اللہ قرآن میں کہتا تھا جب تو گھر نہیں ہوتا ان سے کہے باہر رکا کرے کہ تیرے گھر میں نہ آئے جب تک تو نہ آئے. وہ سید بن سید نہ جو سید نہ ہو بن بیٹھے لانتی. اچھا آسیہ آخری آدمی تک آواز جائے گی جی بے فکر ہو جو میں نہ آسا تو لب دے چوک رہنے ہیں جی. ایک مومن وقت پائے گا انہیں کہا قبلہ مجبوری بن گئی ایک تقریر کرنی. میں کہا کتھے انہیں کہا چوک. میں کہا لب دے پھرنے. انہیں کہا دوجی مصیبت. میں کہا کی؟ انہیں کہا بتی کوئی نہیں. میں نے کہا بتی کی فکر ہی کوئی نہیں اس لیے کہ ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا. علی کا نام سینے کی طاقت سے نہیں ماں کی شرافت سے لیا. توجہ ہے یا نہیں افراد؟ آسیہ فرعون کے گھر میں تھی. آ گیا موسیٰ. آسیہ کے گھر اپنی اولاد کوئی نہیں. دنیا کو دینے کا دعوے دار ہے فرعون. گھر اولاد کوئی نہیں. میں نے ویسا رسول بھیجا ہے جیسا فرعون پار بھیجا تھا. اچھا دنیا کو دینے کا دعوے دار خود کے گھر میں عمران شاہ کی اولاد کوئی نہیں. اب بھی دنیا کو پتہ نہیں چلا اللہ مومنہ کو پاک رکھتا کیسے ہے. یار جس کی توجہ ہے جو معرفت والا ہو جا کے فرعون کی جرت نہیں ہوئی کہ آسیہ کو چھو سکے. اچھا جس کے گھر میں نہ ہو رہا اسے بچے بڑے پیارے لگتے تھی حجت خدا. اور موسیٰ نبی کتنا پیارا تڑپ گئی آسیہ اور گود میں اٹھا لی. پیار کر رہی تھی. اللہ کہتا ہے ہم نے فرعون کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دی. فرعون کے دل میں آسیہ کو پیار کرتے ہوئے دیکھا تڑپ گئی. پیار کر رہی تھی آسیہ. اچھا آسیہ مومنہ یہ تو سارے نے پتہ نہیں. صرف مومنہ نہیں مومنہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے. قرآن کہتا ہے آسیہ دو بیویاں ایسی ہیں نبیوں کی جو کافرہ عورتوں کے لیے نمونہ. ایک نوح کی بیوی ایک لوط کی بیوی. اللہ کہتا ہے نوح کی بیوی قیامت سے پہلے جہنمی. قیامت ابھی آئی نہیں. قیامت سرکارہ اٹھے ساڑھے ہیں اور سالوں کو آکھے نوح دی بڑی ہے بنو. وہ اللہ اسے جنت میں جگہ نہیں دیتا ہم دل میں کیسے دیں. وہ جل رہی ہے اس وقت دوزخ میں. اللہ کہتا ہے یہ جہنمی. جانتے اس کا جرم کیا تھا؟ نوح نبی کشتی بنا رہا تھا
200 سال تک بناتا رہا. امت گھر آتی, دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتی اللہ کا نبی کھڑا ہے, آگے سے بکواس کر کے کہتی بھٹے کا دماغ خراب ہو گیا, نبی کا دماغ خراب ہو گیا, نبی کا دماغ خراب ہو گیا, نبی کا دماغ خراب ہو گیا. مجھے نہیں پتا گجرات میرے ساتھ جاگ رہا کہ نہیں, نبی کا دماغ خراب ہو گیا. میں نے کہا مسلمانوں قرآن پڑھ کے انصاف کرو. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو نو نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ قیامت سے پہلے جہنمی ہے, تو جو محمد کے دماغ پہ شک کرے وہ رسول اللہ کیسے ہو گیا؟ اس نے اٹھایا اور مومنہ. اچھا پورے قرآن میں مومن آ رہے ہیں ان کو آنے دے, آپ توجہ میری جان رکھیں, ٹھیک ہے جی. میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں, یہ جتنے نئے ابھی دوست آئے نا ان کے لیے. آیت قبلہ سورہ مزمل کی ہے, آیت کا نشان ہے 15. اللہ کہتا ہے ویسا رسول ہے جیسا فرعون پر, بس اسی زمن میں بحث ہو رہی ہے, ویسا رسول جیسا فرعون پر. آسیہ مومنہ ہے. غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں پورا قرآن پڑھا. ڈنگے مارنے کی مجھے عادت نہیں ہے, اس کا کلمہ ڈھونڈنے کے لیے پورے قرآن میں اس کا کلمہ کوئی نہیں, آسیہ کا کلمہ کوئی نہیں. جتنوں کی توجہ ہے جملہ انہیں سمجھ آئے گا. میں نے کہا مسلمانوں تم کہتے ہو جو قرآن جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہوتا ہے, جسے زبان سے بولنا آتا ہے وہ بولے میرے ساتھ. تم کہتے ہو جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہوتا ہے. لو فراز حیدر کاظمی گجرات کی سرزمین پر تمہیں اس بات کا نتیجہ دے کے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں قیامت تک کا وقت لے لو, اس بات کا کوئی توڑ دے آئے. فراز ممبر کا مذہب چھوڑ دے گا. آسیہ کا کلمہ کوئی نہیں. میں نے مسلمانوں سے باز اعظم سے جی پوچھا تھا کہ آسیہ کا کلمہ نہیں, تم کہتے جو کلمہ نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہوتا ہے, تو آسیہ کا کلمہ کوئی نہیں, وہ مومنہ کیسے ہو گئی؟ سارے مسلمانوں نے ایک جواب دیا تھا گجرات والوں کہ اسے کلمے کی ضرورت نہیں پڑی, ڈائریکٹ مومنہ ہو گئی. اس نے کام ایسا کیا. میں نے کہا کار کیا بیٹھی تھی؟ سارے مسلمانوں نے کہا کلمہ اس لیے نہیں پڑھا, مومنہ اس لیے بن گئی چونکہ ایک نبی کو پال بیٹھی تھی, چونکہ ایک نبی کو پال بیٹھی تھی, چونکہ ایک نبی کو پال بیٹھی تھی. دلیل سمجھ میں آئے تو بولنا ورنہ تمہاری مرضی. چونکہ ایک نبی کو پال بیٹھی تھی. میں نے کہا تمہیں قرآن پڑھ کے بھی عقل نہیں آتی. قرآن کہتا ہے جو نبی پالے وہ کافر نہیں ہوتا. یار جسے بولنا دے وہ بولے میرے ساتھ, جو نبی پالے وہ, اچھا جو موسیٰ پالے وہ مومنہ, تو جو فخر موسیٰ پالے اچھا تو انو گرمی لاغی میرے ہلتے پکھا ہی کوئی میرا پھر کلے جانے. اچھا جو موسیٰ پالے مومنہ, تو جو فخر موسیٰ پالے کلمہ کوئی نہیں ہے ان کا. وہ بڑی تحقیق ہے تمہاری, اتنی ٹینشن ہے تمہیں کہ تمہیں پورے دین میں سے یہی فکر ہے کہ علی کے باپ کا کلمہ کوئی. ایک بنابل کہنا علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا, میں ہاس پہ آ گیا. وہ پریشان ہو کہنا ہے بھی شیعہ, کالی بیٹی کوڑی کی تھی تو ہاس رہے. میں کہ تو سنایا لطیفہ. انہیں کہا جی ایک ہی گل لطیفہ کی میں کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. اچھا کلمہ نہیں پڑھا اور نکاح اس کا پڑھا جس کا سارے جگ نے کلمہ پڑھا. جسے بولنا آتا ہے بولے لطیفہ نہیں تو ہو گئی ہے بھی. بھئی کلمہ نہیں پڑھا تو نکاح اس کا پڑھا جس کا سارے جگ نے, ساری دنیا نے کلمہ پڑھا, سارے جگ نے. اچھا جو نکاح پڑھا اس کا ایک جملہ پڑھو, لیکن گجرات والا قیمت ادا کرو گے تو پڑھوں گا. نہیں آپ قدر کرتے ہیں لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا جھجک رہے. اچھا میں نے دسو کدھر آستے سامنے جگہ ذکر آستے تو میں کڑی جگنی شروع کی تھی. حسین بادشاہ کا تذکرہ ہے, میں سیدوں کی جاد کا تذکرہ کرا. کلمہ نہیں پڑھا, نکاح پڑھا, وہ بھی کلمہ پڑھانے والے کا. اور نکاح میں پہلا جملہ کہا گجرات والا یقین کی جملہ ضائع کرو گے فرائض کا کلیجہ یہی پھٹ کے ممبر میں آ جائے گا. میں نے کہا نکاح میں کیا پڑھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پریشان ہو گئے. میں نے جناب ابو طالب کے پیر پکڑے. میں نے کہا سرکار عمران آپ کے لوگ روز اللہ کافر کہتے ہیں, آپ کا
کیا تعلق بسم اللہ سے؟ گجرات والے علی کے باپ کی آواز آئی اگر میرا تعلق نہیں بسم اللہ سے پھر کائنات میں کسی کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر عمران نہ ہوتا تو بسم اللہ کی بے کا نقطہ نصیب نہ ہوتا۔ میں نے جسے بولنا تھا کنجوسی نہیں کرو، آخری آدمی تھے سارے والے حاضری۔ بسم اللہ کی بے کو شکریہ ادا کیا کرو۔ تم کہتے ہو کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب تمہارا تشہد مکمل کر گیا ہے۔ اچھا آسیہ نے اٹھایا فرعون، ایسا رسول ہے جیسا فرعون، آسیہ نے اٹھایا تو پیار کر رہی تڑپ گیا محبت میں۔ توجہ میری جانب رکھنا، اور میں گال نہیں کرنی، میں اشارہ کرنا، اور جنہیں جنہیں ادھر ادھر رکھنا میں اشارہ کرنا، پھر تھوڑا سارا کام ہوئے مل کے بآواز بلند میرے بھائی کی آمد میں صلوات پڑھ دیجیے۔ درود کی چھاؤ میں لے گی نا قبلہ کو ممبر پر۔ ایک دفعہ پھر مل کے بآواز بلند جی کوئی میں بالکل جی بس وہ بھائی میرے علی ناصر صاحب تشریف لے آئے، میں ان کا وقت بھی ضائع نہیں کروں گا اور آپ کو پریشان بھی نہیں کروں گا جی۔ میں اپنا جڑا ہے وہ میں پڑھاں گا جی، ٹھیک ہے نا جی؟ پر تسی تھوڑا تھوڑا بول جاؤ تو میری گال مکی کھڑی، ٹھیک ہے؟ اور قبلہ آگے یہ نہ تو بعد میں کسی نہیں چاہنا سوائے شبیر وہ بھی یہ نہ آکھنا تے ہونی، اور مطمئن ہو جاؤ میرے آگے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا آسیہ اٹھا کے قبلہ جی سورہ مزمل کے آیت میں کہوں گا اِنَّا رسلنا، میں نے ویسا رسول بھیجا جیسا فرعون کا۔ فرعون کے گھر میں آسیہ پیار کر رہی تھی، موسیٰ کے دل میں اللہ کہتے ہیں میں نے محبت ڈالی۔ پہلی دلیل کسی کو کچی لگی ہوگی، جس نے ابو طالب کے پیر چومنے نا علی کے باپ کو سلامی دینی، دوسری دلیل بجا گیا۔ فرعون کے دل میں محبت موسیٰ کی، 70,000 بچہ مروایا تھا اس نے، موسیٰ کو دیکھ کے تڑپ گیا، دیکھ کے کہتا ہے آسیہ سارا پیار خود کرو گی کہ ہمیں بھی دو گی؟ ہونے کا جہل تو اسی کر لیں۔ اس نے اٹھایا نبی کافر کے ہاتھوں پہ آیا، نہیں توجہ ادھر کرو جملہ کی ابتداء نہ کرنا، نبی کافر کے ہاتھوں پہ آیا، موسیٰ نے پکڑی داڑھی، اتھو نہیں پڑی، اتھو پڑی جی جی چوکھی سی، دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین کوئی نہیں۔ بڑی بڑی لمبی داڑھی ہوتی ہے نا، وہ جنہیں دی انہیں نہیں ہوتی ہے نا، وہ کئی ساڑھے ممبران تو گیڑا کٹ جاتے ہیں، تھوڑی جی بڑی ہوتی کہتے ہیں ٹھیک اچھا کر رہے اچھا کر رہے، اور بڑی ہوتی بات جا کرنا نہیں اندر نہیں جانا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ عجیب نکاح عطا اللہ کا گانا سنے نہیں ٹوٹتا، ذکر حسین سنے ٹوٹ جاتا ہے۔ لمبی داڑھی جنت کی دلیل ہوتی تو سکھ بھی چلے جاتے، ایک نے جانا جو ایک نے جانا اس لیے کہ داڑھی نہیں عقیدہ تلے گا، ایک جائے گا جانتے ہو کون؟ اس کے گھر ایک چیلا آ گیا گرو نانک کے، گرو نانک کو اس نے ایسے مجلس ہو رہی تھی کئی مجلس میں نا اس نے دیکھا روتے ہوئے مومنین کو، تو جا کے نا گرو نانک کو شکایت کر کے کہتے ہیں پتہ نہیں مسلمان کیا ہے ہر وقت روتے رہتے ہیں، جدو ہوئے کھروندے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا چپ گٹا لگا کے بیٹھے رو رہے ہیں۔ اس نے کہا حسین کی مجلس ہے جایا تھا، گجرات والوں یہ جملہ ہے حسین کی مجلس ہے جایا تھا، حسین کی مجلس ہے، کہتے میرا دل نہیں مانتا کہ ادھر جاؤں۔ اس نے کہا کیوں تجھے تکلیف کیا؟ اس نے کہا حسین مسلمانوں کا پیشوا، میرا دل نہیں مانتا ہوں مسلمانوں کے پیشوا کی بزم میں جاؤں۔ اس نے کہا تیرا پیشوا کون ہے؟ کہتے ہیں آپ میرے پیشوا ہیں۔ گرو نانک کہتے ہیں اگر میں تیرا پیشوا ہوں پھر میں تجھے پیشوا ہو کے حکم دیتا ہوں گھر جا بہن سے نکاح کر۔ گجرات والا جاگنے جملے کی قیمت ادا کرنا، میں تیرا پیشوا ہو کے تجھے حکم دیتا ہوں گھر جا
پیشوا ہے، لیکن گھر جا کے بہن سے نکاح کروں میرا ضمیر نہیں مانتا۔ گرو نانک کہتا اسی ضمیر کا نام حسین ہے۔ داڑھی پکڑی ایک اور شیخ کی ممبر تے آیا سی، اور جی ممبر تے آ گیا جی میں مجمع مینوں ویکھ پریشان ہے نا، میں انہوں ویکھو، میں کہا کتے ہو، میں کہا میں کہا کی کروں ہو، میں کہا پڑھوں، میں کہا جی آپ پڑھیں گے، میں نے کہا جی، میں نے کہا کیا پڑھیں گے، مجھے پریشان دیکھ کے کہتا ہے فکر نہ کرو آپ اپنے گرو کی تعریف نہیں کرنی، میں کہتا پھر کہتا اساں اس گرو دی کرنی ہے جڑے گرو نو ساڈے گرو جگت گرو آکھیا، گرو نانک، وہ کہتا حسین جگت گرو، سکھ آئے 100 شعر پڑھے تھے، تو جناب بولے میں 100 پڑھنے دوں، ٹھیک ہے قبلہ نے کڑی بیکھی میں 2 ہی پڑھنے، ٹھیک ہے مجھے یاد ہی دو، قبلہ جی شیخ ممبر پہ آ گئے، اچھا ہر شعر کے آخر میں کہتا تھا کوئی ہو رہی تھے 10، کوئی ہو رہی تھے، کوئی ہو رہی تھے، سارے بولے جو کوئی ہو رہے تھے، جنہا چوپ رہ گیا مائیں انہوں پوچھنا جی، 2 شعر سنو اس کے بعد بات مکمل قبلہ کے حوالے ممبر کر رہا ہوں۔ سیکھ ہو کے اللہ جانے کتنی معرفت والی تھی اس کی ماں، کیونکہ رسول فرماتے یا علی جو لا یحبک الا طاہر الولادہ، علی تو اس سے محبت صرف وہ رکھے گا جس کی اماں شریف ہوگی۔ اللہ جانے شیخ کی ماں کتنی شریف تھی، کتنی اچھی تھی وہ ماں کہ بیٹا سیکھ تھا تو علی کا حکمدار بنایا۔ میں کہتا ہوں سلام ایسی ماں کو کہ بیٹا سیکھ ہو علی کا حکمدار بنا دے، اللہ جانے کیسی ہوتی ہے وہ ماں جو اولاد لے کے علی سے لڑنے آ جائے۔ شیخ ایمان کی پتہ نہیں شرافت کتنی، شیخ ہو کے ممبر پہ آ کے کیا شعر کا کوئی ہو رہی تھے 10، ممبر پہ آ کے پہلا شعر کہہ کے کہتا ہے جنت فاطمہ دا تاج، مشکل میں شرح جنت فاطمہ دا، میں ختم جنت فاطمہ دا تاج جدہ جادو تے راج او دے علی مہاراج، کوئی ہو رہی تے 10، جنت فاطمہ دا تاج جدہ جادو تے راج او دے علی مہاراج، کوئی ہو رہے تے 10، میں قبلہ سے لے کے آخری مومن تک یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں، سارے چپ بیٹھے رہو، میرے بھائی مجھے دعا دے دے، میرے لیے قیمت ادا ہو جائے گی، جتنے موالی بیٹھے جس کی رگوں میں علی کی ولایت ہے، اللہ جانے 2 دفعے کے مقصر کی معرفت شیخ کے برابر بھی نہیں ہو سکی کہ وہ شیخ ہو کے کہہ رہا تھا جنت فاطمہ دا تاج جدہ جاگو تے راج دے علی مہاراج، کوئی ہو رہے تے 10 اگلا مشرا ملنگوں کے لیے ہے، اور ملنگ جاگ کے بیٹھنا شیخ ہو کے کہتا ہے گال سول بڑی گہری لگی رب دی کچہری اتا بولے نشیری، کوئی ہو رہے تے 10، داڑھی پکڑی بس آخری قبلہ موسیٰ نے تے کنہ مانڈ چھڑی، جیسے ہی موسیٰ نے تھپڑ مارا اس نے تڑپ کے چھوڑ دیا، اس نے کہا آسیہ یہ وہی ہے، اس نے کہا بچوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ پیر مارنا، تیرا منہ آ گیا، انہوں نے کہا نہیں میں کھاتا ہے، مجھے پڑھا ہے تھپڑ، یہ وہی بچہ ہے، آپ ہاش پڑے تھے، میں نے عالم تصور میں موسیٰ کے پیر پکڑ کے کہا، میں نے کہا کلیم اللہ اے موسیٰ نبی 70,000 بچہ آپ کے دشمنی میں مروا بیٹھا ہے، آپ کو گود میں لے کے پیار کر رہا تھا، اچھا نہیں لگتا تھا، بات نہیں کرنی تھی، منہ پھیر لیتے، تھپڑ کیوں مارا ہے؟ عجب نہیں کہ موسیٰ کی آواز 14ویں صدی کے جاہل والوں کو سمجھا رہا ہوں کہ نبی ایک دن کا بھی ہو تو کافر کی گود برداشت نہیں کرتا، سارے بلند کرو حیدر علی، پادائے حسن تقدس بحر عظمت کی صدف، اے کی ہے تیری ضعیفی نوجوانی کا شرف، عظمت روح محمد غیرت شاہ نجف، تیرا ڈنکا بج رہا ہے 2 جہاں میں ہر طرف، تو یزیدی بلولوں سے اس طرح ٹکرا گیا، ارے تیرا ننھا سا مجاہد 2 جہاں پہ چھا گیا۔ اب آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے بلا کسی طول و تمہید کے یہ تھے قبلہ مولانا فراد حیدر کاظمی صاحب آپ سے عرض، اب میں ملتمس ہوں خطیب آل محمد
قبلہ مولانا علی ناصر حسینی صاحب آپ تلہارہ سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد سے مستفید فرمائیں اور اختتام مجلس پہ قبلہ صاحب علم سرکار وفا برآمد کرائیں گے۔ نعرہ تکبیر، بندے ٹھیر سارے ہو خالق ایک بردانہ بلند آواز دینا چاہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جنہ جنہ والی امام حج بلند کر کے حیدری اور محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد